تو ہم لوگ تاریخ زبان اردو کی باب 15 پڑھ چکے ہیں اور آج باب 16 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باب 16 اردو میں ڈرامے کی روایت۔ اردو میں ڈرامے کی روایت، چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں ڈرامے کی روایت۔ ڈرامہ یونانی لفظ ہے جس کے معنی کر کے دکھانا ہے۔ ارسطو ڈرامے کو زندگی کی نقالی قرار دیتا ہے۔ اس صنف ادب میں کسی قصے کو کرداروں، مکالموں اور مناظر کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے، یعنی قصے کے واقعات عملاً کر کے دکھائے جاتے ہیں۔ کرداروں کی ذہنی کشمکش اور ان کے جذبات و احساسات کو جسمانی حرکات اور چہرے کے تاثرات نیز آواز کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ڈرامے کی تاریخ سنسکرت ڈراموں سے شروع ہوتی ہے۔ سنسکرت ڈرامے کا سب سے مشہور نام کالی داس ہے۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اودھ کے آخری تاجدار سلطان عالم واجد علی شاہ نے ڈرامے میں خاص دلچسپی لی۔ کیسر باغ، لکھنؤ کے اسٹیج پر ناچ گانے کی محفلیں اکثر ترتیب دی جاتی تھیں۔ رہس کے نام سے ڈرامے بھی کھیلے جانے لگے۔ ان میں بالعموم شری کرشن کی راس لیلائیں پیش کی جاتی تھیں۔ سید آغا حسن امانت 1815 میں پیدا ہوئے اور 1858 میں وفات پائی۔ امانت کا ترتیب دیا ہوا رہس سید آغا حسن امانت 1815 سے 1858 کا ترتیب دیا ہوا رہس اندر صبا کے نام سے کھیلا گیا۔ یہ واقعہ 1852 کا ہے۔ امانت کے اندر صبا نے بے مثال مقبولیت حاصل کی۔ اس کے بعد کئی اندر صبائیں لکھی گئیں۔ امانت سے پہلے ممبئی میں انگریزی ڈرامے اسٹیج کیے جانے لگے تھے۔ ممبئی میں گرانٹ روڈ پر ممبئی تھیٹر قائم کیا جا چکا تھا۔ انگریزوں کی دیکھا دیکھی کچھ مراٹھی نوجوانوں کو بھی ڈرامے اسٹیج کرنے کا شوق ہوا۔ ایک مذہبی مراٹھی ناٹک کھیلا گیا۔ اس کی مقبولیت دیکھ کر کچھ پارسی رئیسوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ اردو میں بھی ناٹک کھیلے جائیں۔ یہ بات 1853 کی ہے، جب ایک اردو ڈرامہ راجا گوپی چند اور جالندھر اسٹیج کیا گیا۔ ڈرامے کے ذریعے لوگوں کو تفریح کا ایک بہانہ مل گیا۔ پارسیوں نے اسے تجارتی کاروبار کی شکل دے دی۔ ایک کے بعد ایک کئی ناٹک کمپنیاں وجود میں آئیں۔ عوام میں اردو ڈرامہ مقبول ہوتا گیا۔ بہرام جی فریدو جی کا ڈرامہ خورشید اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے جو وکٹوریہ کمپنی کی طرف سے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد الفریڈ کمپنی نے اپنا ڈرامہ جہاں بخش گل رخسار پیش کیا۔ ان ڈراموں کی مقبولیت دیکھ کر دوسرے مصنفین بھی اس صنف کی طرف متوجہ ہوئے، جن میں حسن لکھنوی، رونق بنارسی، ونائک پرساد، طالب بنارسی، فضل علی کھنجر، حکیم احمد شجاع اور پنڈت نارائن پرساد بیتاب بنارسی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو کے ابتدائی ڈراموں میں سید ابوالفضل کا ڈرامہ صولت عالمگیری اور مولوی احمد حسین کا ڈرامہ بلبل بیمار شامل ہے۔ اردو میں ڈرامے کی روایت کا باقاعدہ آغاز آغا حشر کاشمیری سے ہوتا ہے۔ آغا حشر کاشمیری کی پیدائش 1879 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1935 میں ہوئی۔ ان کا نام آغا محمد شاہ تھا۔ وہ ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے
جو بنارس میں آباد ہو گیا تھا۔ آغا حشر بنارس میں پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں گھر سے بھاگ کر وہ ممبئی چلے گئے۔ وہاں کاوش جی کی ڈرامہ کمپنی میں ڈرامہ نویس کی حیثیت سے نوکری کر لی۔ اس سے قبل وہ اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھ چکے تھے، جو 1897 میں بنارس سے شائع ہوا تھا۔ کاوش جی کی کمپنی میں آغا حشر نے مارے آستین، مرید شک، اسیر حرص اور شہید ناز جیسے ڈرامے لکھے۔ پھر ان کا تعلق ارد شیر بھائی کی کمپنی سے ہو گیا، جس کے لیے سفید خون اور سید ہوش لکھے گئے۔ کئی تھیٹر کمپنیوں سے متعلق رہنے کے علاوہ انہوں نے اپنی کمپنیاں بھی بنائیں۔ ان کے لیے آغا حشر نے جو ڈرامے لکھے ان میں خواب ہستی، خوبصورت بلا، سرور کنگ، یہودی کی لڑکی، بلوا منگل، بن دیوی وغیرہ شامل ہے۔ ممبئی سے کولکاتہ منتقل ہونے کے بعد انہوں نے مدھر مرلی، بھگیرتھ گنگا، بھارت منی، ہندوستان قدیم و جدید، ترکی حور، پہلا پیار، آنکھ کا نشہ، بھیشم پرتیگیا وغیرہ مختلف ڈرامے لکھے۔ اس کے بعد انہوں نے بنارس میں دی گریٹ شیکسپیئرین تھیٹر کمپنی کے نام سے اپنی کمپنی قائم کی اور اس کے لیے سیتا بنواس، رستم سہراب، دھرمی بالک، بھارتیہ بالک، دل کی پیاس جیسے ڈرامے لکھے۔ یہ تمام ڈرامے بڑے اہتمام سے اسٹیج کیے گئے۔ اس کی وجہ سے آغا حشر کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ عوام میں وہ دور دور تک انڈین شیکسپیئر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آخر میں وہ کولکاتہ سے لاہور چلے گئے تھے، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ آغا حشر نے انگریزی کے بعض ڈراموں کے ترجمے بھی کیے تھے۔ یہ ترجمے اتنے آزاد تھے کہ ان میں اصل انگریزی ڈراموں کی تھیم ہی بدل گئی تھی۔ آغا حشر کا دور اسٹیج کی ترقی اور شہرت و مقبولیت کے اعتبار سے اردو ڈراموں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس عہد میں ان کے علاوہ اور بھی کئی لوگ ڈرامے لکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ آغا حشر سے پہلے ہی ڈرامہ نگاری کی دنیا میں اپنا سکہ جما چکے تھے۔ ان میں رونق بنارسی، حسینی میاں ظریف و نائک پرساد، طالب بنارسی، حافظ محمد عبداللہ، مرزا نذیر بیگ، اکبر آبادی، محمد عبدالوحید قیس، نارائن پرساد، بیتاب بنارسی، سید عباس علی عباس، منشی حسن لکھنوی اور مراد لکھنوی وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ لوگوں نے آغا حشر کے ساتھ یا ان کے بعد اس میدان میں قدم رکھا۔ ان میں محمد عبدالعزیز، فائق لکھنوی، اصغر نظامی، میر غلام عباس، نور الدین مخلص حیدرآبادی، غلام محی الدین نازا دہلوی، ماسٹر رحمت اللہ، آرزو لکھنوی، آرزو بدایونی، مائل دہلوی، نیر دہلوی، آغا شاعر، فضل لباس، منشی دل لکھنوی، رادھے شیام، کتھا واچک وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ آغا حشر کے عہدے کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ اس زمانے کے ڈراموں نے تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو بیدار کرنے میں بھی زبردست رول ادا کیا۔ سماج کے ہر طبقے کے لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے۔ اب ڈرامہ نگاروں نے مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں کو بھی اپنے ڈراموں میں ابھارنا شروع کر دیا۔ اس معاملے میں آغا حشر سب سے آگے رہے۔ ان کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی حکومت کے جبر کے خلاف احتجاج کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ دوسرے ڈرامہ نگاروں نے بھی اس طرف توجہ کی جس سے سماج کی اصلاح
اور ملک کی آزادی کے لیے عوام کے جذبات و احساسات کو بیدار کرنے میں کافی مدد ملی۔ اردو اسٹیج آغا حشر کے بعد۔ آغا حشر کے زمانے میں ہی ہندوستان میں خاموش فلمیں بننا شروع ہو گئی تھی۔ فلموں کے چلن اور مقبولیت نے اردو اسٹیج کو نقصان پہنچایا۔ ڈرامے اور اسٹیج کے شائقین کو فلموں نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ بولتی ہوئی فلموں کی آمد سے اسٹیج کی مقبولیت اور کم ہو گئی۔ ایک ایک کر کے کئی ڈرامہ کمپنیاں بند ہو گئیں۔ کچھ کمپنیوں نے تھیٹر کی جگہ سنیما ہال بنوا لیے۔ اردو میں یوں بھی اسٹیج سے دلچسپی رکھنے والے کم تھے۔ ڈرامہ لکھنے والے اسٹیج سے الگ ہٹ کر کتابی قسم کے ڈرامے لکھنے لگے۔ اب ڈرامے دیکھنے کے بجائے پڑھنے کی چیز بن گئے۔ اس قسم کی تبدیلی کے باوجود محمد ابراہیم محشر انبالوی، کاظم حسین نشتر لکھنوی اور حکیم احمد شجاع وغیرہ نے آغا حشر کی روایت قائم رکھی اور ان کے ڈرامے عوام کے لیے اسٹیج کیے جاتے رہے۔ خالص ادبی اور کتابی قسم کے ڈرامے لکھنے والوں میں محمد حسین آزاد، عبدالحلیم شرر اور مرزا رسوا کے نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ ادبی ڈرامے کی روایت کو آگے بڑھانے والوں میں امتیاز علی تاج، مولانا عبدالماجد دریابادی، پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی، برج نارائن چکبست اور پریم چند کے اہم نام ہیں۔ ادبی اور کتابی مزاج رکھنے والے ڈرامے اسٹیج ڈرامے کی جگہ نہیں لے سکتے، اسی لیے اردو اسٹیج کی ساکھ گرنے لگی اور وہ سمٹنے لگا۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش 1900 میں ہوئی اور ان کی وفات 1970 میں ہوئی۔ ان کا نام سید امتیاز علی تھا۔ وہ لاہور میں پیدا ہوئے۔ امتیاز علی تاج اپنے والد کے رسالے پھول میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی مزاحیہ فیچر اور چند مزاحیہ مضامین بھی لکھے اور چچا چھکن جیسے کردار کو دوام بخشا، لیکن ادبی دنیا میں انہیں اپنے ڈرامے انارکلی کی وجہ سے بلند مقام حاصل ہوا۔ تاج نے انارکلی میں مغلیہ عہد کے ایک مشہور روایتی قصے کو ڈرامے کی شکل دی ہے۔ اس میں مغلوں کی درباری شان و شوکت اور جاہ و جلال کا نقشہ بڑی کامیابی سے کھینچا گیا ہے۔ زبان و بیان شاعرانہ ہے، مکالمے جذبات انگیز ہے۔ تاج نے اس ڈرامے میں کشمکش اور تصادم کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے۔ محمد مجیب کی پیدائش 1902 میں ہوئی اور ان کی وفات 1985 میں ہوئی۔ وہ بہلول گرہی، ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ محمد مجیب نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں اور ثانوی تعلیم دہرادون میں حاصل کی۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے۔ فارسی، لاطینی، روسی اور انگریزی زبانوں پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ جرمنی سے واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کئی کہانیاں اور ڈرامے لکھے اور بعض ڈراموں کی ہدایت کاری بھی کی۔ بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی کتاب آؤ ڈرامہ کریں فن ڈرامہ کو سمجھنے میں مفید اور کارآمد ہے۔ تاریخ ہند اور فلسفے سے انہیں بڑی دلچسپی تھی۔ ان کے ڈرامے خانہ جنگی میں یہ دونوں عناصر ملتے ہیں۔ خانہ جنگی کے علاوہ حبہ خاتون، آزمائش، ہیروئن کی تلاش اور کھیتی ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ حبیب تنویر کی پیدائش 1923 میں ہوئی اور ان کی وفات 2009 میں ہوئی۔ حبیب تنویر کا نام حبیب احمد خان اور تنویر تخلص تھا۔ وہ رائے پور، چھتیس گڑھ میں پیدا ہوئے۔ ادبی اور ثقافتی دنیا میں وہ حبیب تنویر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ناگپور یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے۔ ابتدا میں انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے، پھر کچھ دنوں کے لیے قدسیہ زیدی کے ہندوستانی
تھیٹر تھیٹر میں شامل ہو گئے۔ لندن اور جرمنی میں ڈرامے کی تکنیک پر مہارت حاصل کی۔ ابٹا کی سرگرمیوں نے حبیب تنویر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور ابٹا سے وابستہ ہو گئے۔ ان کے ڈرامے آگرہ بازار 1954 کی دہلی میں مقبولیت کے زیر اثر حبیب کو لندن کی رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹ میں تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اس سے ان کے فن کو جلا ملی اور انہیں دوسرے ممالک میں جا کر ڈرامے پیش کرنے کے مواقع حاصل ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے 1969 میں نیا تھیٹر کی بنیاد ڈالی۔ اس تھیٹر کی وجہ سے حبیب تنویر لوک کلا وادی اور لوک شیلی میں ڈرامہ لکھنے والے کی حیثیت سے ابھرے۔ انہوں نے مٹی کی گاڑی، گاؤں کا نام، سسرال، مور نام داماد اور چورانداز چور جیسے ڈرامے اسٹیج کیے۔ دہلی میں انہوں نے پریم چند کے مشہور افسانے شطرنج کی بازی کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالا۔ حبیب تنویر خود بھی بیشتر ڈراموں میں مختلف کردار ادا کرتے رہے اور راجیہ سبھا کے ممبر بھی بنائے گئے تھے۔ ابراہیم یوسف کی پیدائش 1925 میں ہوئی اور ان کی وفات 1999 میں ہوئی۔ ان کا نام محمد ابراہیم خان اور قلمی نام ابراہیم یوسف تھا۔ بھوپال کے ایک معزز پٹھان خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم بھوپال اور اعلیٰ تعلیم اندور میں حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی سے ہی افسانہ نگار کے طور پر اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ محکمہ تعلیمات حکومت مدھیہ پردیش سے وابستہ رہے اور پرنسپل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ ان کا اصل میدان ڈرامہ نگاری ہے۔ ان کے ڈراموں کے 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں سوکھے درخت، دھوئیں کے آنچل، 5-6 ڈرامے اہم ہیں۔ ایک ناول آبلے اور منزلیں شائع ہوا۔ ڈرامے کے فن اور تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ اس سے متعلق ان کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے 150 سے زیادہ اکبابی ڈرامے تحریر کیے ہیں۔ ان کے بعض ڈرامے بھوپال، اندور اور ممبئی میں اسٹیج کیے جا چکے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں مدھیہ پردیش حکومت کا اقبال سمان، میر تقی میر ایوارڈ اور غالب انسٹی ٹیوٹ کا غالب ایوارڈ دیا گیا ہے۔ محمد حسن کی پیدائش 1925 یا 26 میں ہوئی۔ ان کی وفات 2010 میں ہوئی۔ محمد حسن اگرچہ ممتاز ناقد کے طور پر زیادہ مشہور ہیں، لیکن عصر جدید کے ڈرامہ نگاروں میں بھی ان کا نام امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ ان کا شمار اردو کے ان چند ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے جنہیں اسٹیج کا براہ راست تجربہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسٹیج کی تمام باریکیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ڈرامے لکھے ہیں۔ انہوں نے ڈرامہ نگاری کا آغاز ریڈیائی ڈرامے سے کیا۔ ان کے ریڈیائی ڈراموں کا مجموعہ پیشہ اور پرچھائیں کافی مقبول ہوا۔ اس مجموعے میں شامل ڈرامے نہ صرف آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں بلکہ ان میں سے بیشتر اسٹیج بھی کیے جا چکے ہیں۔ محمد حسن ڈرامے کے فن پر جتنی گرفت رکھتے ہیں، اتنا ہی بالیدہ ان کا تاریخی، تہذیبی اور سیاسی شعور بھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کے ریڈیائی ڈرامے ہوں یا اسٹیج ڈرامے، ان سب میں ان کا فنی و فکری شعور نمایاں ہے۔ پیشہ اور پرچھائیں کے علاوہ میرے اسٹیج ڈرامے مور پنکھی، تہرے کا چاند ان کے ڈراموں کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ زاحق ان کا شاہکار ڈرامہ ہے، جس میں شاہنامے کے
ایک کردار کو آج کی صورتحال میں پیش کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی اسٹیج کے تقاضوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ان کے ڈراموں کے پلاٹ میں کشمکش اور تصادم کا خاص درجہ ہوتا ہے۔ ان کے مقالبے چست، برجستہ اور رواں ہوتے ہیں۔ فکری لحاظ سے ان کے ڈراموں پر ترقی پسندی اور روشن خیالی کا گہرا رنگ ہے۔ ڈرامے کی صنف نے ہمارے زمانے میں ایک نئی معنویت حاصل کی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ آج کی زندگی کے مسائل اور زمینی سچائیوں کی عکاسی کے لیے ڈرامہ زیادہ صنف ادب ہے۔ اسٹیج ڈرامے سے زیادہ عصر حاضر میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے اعتبار حاصل کر لیا ہے۔ ہمارے بہت سے ممتاز لکھنے والوں نے ٹیلی ویژن اور ڈرامے کو ہی اپنی فنکاری کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن دونوں پر بہت دنوں تک ڈرامے لکھنے والوں میں اردو ادیبوں کی اکثریت تھی، اور ان میں منٹو اور بیدی سے لے کر اپیندر ناتھ، اشک، کرشن چندر، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس تک بہت سے معروف لکھنے والے شامل تھے۔ ان کے بعد لکھنے والوں میں رفعت سروش، امید حنفی، سلام مچھلی شہری، انور عظیم، شمیم حنفی، اظہر افسر وغیرہ کے نام خاص ہیں۔ بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں اگلا باب پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔